دعائے بشمخ کس کی دعا ہے، کس نے تلقین کی، اگر کوئی شان نزول ہے تو وہ کیا تھا؟ یہ جو دعائے بشمخ ہے بہت کم لوگ ہیں جو ان دعاؤں سے واقف ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء اکرام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ یہ وہ خاص دعا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت کی گئی، کہ جو آپ کے معجزات نبوت تھے، اگر وہ اس دعا کی برکت سے تھے تو یہ کہنا غلط نہ ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر کی، ایسی چابی جس سے آپ تمام لاک کھول سکتے ہیں۔ دعائے بشمخ، اس کی جو وہ برکتیں ہیں، اس کے فیض و برکات ہیں، اس کو جتنا ہم بیان کریں اتنا کم۔ رازوں میں سے ایک راز ہے، جو شخص بھی دعائے بشمخ کو پڑھتا ہے، دعائے بشمخ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے اس کا پرٹیکولر ایم کیا ہے؟ کس لیے؟ کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ صحت کے حوالے سے، جادو کے حوالے، کس لیے زیادہ یہ فائدہ مند ہے؟ جو دعائے بشمخ کے پڑھنے والا شخص ہے، جو اس کا عامل ہے صحیح معنوں میں، اب یقین کریں کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں رہتا کہ کوئی بچہ یا بڑا ہے، وہ کسی بھی شخص کے اوپر حاضرات کروا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کا میزبان حسن زید۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ ہم ایک اور دعا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ٹیزر میں دیکھا ہوگا، پیچھے ہائی لائٹس میں، آج دعائے بشمخ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دعا کون سی ہے، کس نے تلقین فرمائی، کیسے پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے وظائف کون سے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں رخسار صاحب سے۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں حسن بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ صحت بھی ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، میں بالکل سر ٹھیک۔ سر، دعائے بشمخ کس کی دعا ہے، کس نے تلقین کی، اگر کوئی شان نزول ہے تو وہ کیا تھا؟ اس دعا کے بارے میں بیسیکلی ہسٹری اس کی کیا ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی حسن بھائی، دعائے بشمخ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کی دعائے بھرتی شریف جی کے وظائف وغیرہ بتائے، لوگوں نے بڑے پسند کیے ماشاءاللہ، بڑی دور دور سے لوگوں نے رابطے کیے اور اجازتوں کے لیے، اور جیسے بھی وہ میں نے پھر ان کو گائیڈ بھی ہم کرتے رہے، کافی کچھ ہم بتا دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ جو نہیں ماننے والے لوگ ان کو ذرا سمجھانا پڑتا ہے چیزوں کا۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا الحمدللہ ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اب یہ جو دعائے بشمخ ہے بہت کم لوگ ہیں جو ان دعاؤں سے واقف ہیں، جیسے دعائے بھرتی شریف ہو گئی، ہم نے دعائے سیفی کا بتایا، اسی طرح دعائے بشمخ ہو گئی، بہت کم لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں۔ جو بڑی بڑی دعائیں الحمدللہ، جیسے دعائے چہل کاف، ان کو اللہ دیکھیں وہ بڑا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نام بھی دیا، الحمدللہ ہر بندہ اس سے واقف ہے۔ دعائے نادیلی شریف ہو گئی، دعائے حزب البحر ہو گئی۔ ان کے برعکس یہ جو دعائیں ہیں، ان کی فضیلت، ان کی برکتیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء اکرام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں، اور لیکن ان کی اتنی وہ نہیں ہے، ایک ہائپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعائے بشمخ کے حوالے سے، یہ وہ خاص دعا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت کی گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دعا کو پڑھ کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اس کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اگر اس کو اس طرح سے بولا جائے کہ جو آپ کے معجزات نبوت تھے، اگر وہ اس دعا کی برکت سے تھے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ، دعائے بشمخ۔ اب اس کو مختلف سلاسل میں پڑھا جاتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اس کو پڑھا گیا ہے وہ ایک صوفی سلسلہ ہے، سلسلہ مداریہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ سلسلہ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شروع گزرے۔ آپ پیدا ہوئے تھے سیریا میں آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ جنوبی ایشیا میں تشریف لائے تو آپ اتر پردیش انڈیا میں آپ کا مزار شریف ہے ماشاءاللہ، اور مرجع خلائق ہے الحمدللہ، اور بڑے ہی بلند و مرتبہ یہ بزرگ ہے، اور آج سلسلہ مداری آپ کے نام سے۔ اور اس سلسلے میں تو یہ خاص طور پہ لازمی تلقین کرتے ہیں، ان کے جو آگے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے محبین ہیں، دعائے بشمخ کو ضرور پڑھاتے ہیں وہ، اور کثرت کروائی جاتی ہے
اب ایک اور بھی اس بارے میں کہا جاتا ہے اس دعا کے بارے میں کہ جو حضرت قطب المدار تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو نام تھا وہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کی عمر 600 برس تھی۔ 600 برس؟ 600 برس آپ کی عمر، آپ نے عمر پائی۔ تو جو علماء روحانیت ہے یا صوفی اکرام ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ عمر اسی دعا کی برکت سے تھی۔ ماشاءاللہ آپ نے 600 برس عمر پائی، اور آپ کے بہت سارے آگے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو خلیفہ تھے، آپ کے مریدین تھے، ان کی آج بھی کثیر تعداد جن کے انڈیا میں، بھارت میں یا مختلف جگہوں پہ ان کے مزارات ہیں، اور وہ یعنی کہ اب اللہ کا نور بانٹ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اور ان کے بعد جو سب سے زیادہ اس دعا کو پڑھا وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے بھی یہ دعائے بشمخ کی بہت تکرار فرمائی اپنے حیات مبارکہ میں۔ تو اسی طرح سے جب یہ آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں مختلف، یعنی کہ اکثر 1-2 لوگ ہی ہمارے تک پہنچے ہیں ابھی تک 5-7 سال میں، بہت کم لوگ کہ جو اس کی اجازت کے لیے رابطہ جنہوں نے کیا ہو۔ تو جب آپ نے مجھے اس کا ذکر کیا دعائے بشمخ کے حوالے سے، تو ایک بڑی مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی، خوشگوار مسرت کا بھی اظہار ہوا ماشاءاللہ، کہ دیکھیں اچھی بات ہے، ایک بڑی اچھی یہ دعا ہے اور بڑی کامل دعا ہے، اور اس کو پڑھنے والے ہیں وہ مفتح کبیر کہتے ہیں۔ مفتح کبیر؟ مفتح کبیر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر کی۔ اچھا، کہ ایک ایسی چابی جس سے آپ تمام لاک کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دعائے بشمخ۔ اور اس کی جو وہ برکتیں ہیں، اس کے فیض و برکات ہیں، اس کو جتنا ہم بیان کریں اتنا کم ہے۔ اور حسن بھائی اس کے جو فیض و برکات ہیں، اس کی کرامات ہیں، اس کی برکتیں ہیں، ان کو جتنا ہم بیان کریں اتنا کم ہے ماشاءاللہ۔ یہ دعائے بشمخ ایسی کامل اور اکمل دعا ہے۔ اب اس میں ٹوٹل اللہ تبارک تعالیٰ کے 12 خاص اسم مبارک آتے ہیں، 12 خاص اسم مبارک آتے ہیں۔ اور اکثر آپ جب دعائیں پڑھتے ہیں، فور ایگزامپل یہ دعائے حزب البحر ہو گئی یا دعائے بھرتی شریف ہوگی، دیکھیں سب میں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دعائے بشمخ میں بھی یہی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پڑھ کے اس کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اب اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جو شخص بھی دعائے بشمخ کو پڑھتا ہے، دعائے بشمخ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ میری ملاقات اسی طرح سے کراچی کے ایک بزرگ سے ہوتی ہے، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے۔ تو انہوں نے جب میرے سامنے آ کے مجھ سے وہ ملے، میری ان سے ایک مزار شریف پہ ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، بڑے اچھے طریقے سے سلام دعا، آپ نے کافی بڑی وہ گلاسز لگائی ہوئی تھی، یعنی کہ کافی ایجڈ تھے، اباؤٹ 70 ایئرس۔ تو جب میری ان سے سلام دعا ہوئی گزرتے ہوئے، مجھے کہتے ہیں آپ پلیز ادھر بیٹھ جائیں میرے پاس۔ اردو سپیکنگ تھے، جیسے کراچی کے لوگ ہمارے ہوتے ہیں بہن بھائی۔ تو مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، تو آپ مجھے فرماتے ہیں کہ آپ کس سلسلے میں بیعت ہے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا الحمدللہ ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ سے ہمارا تعلق ہے، اور اس طرح سے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا سلسلہ مداریہ کے حوالے سے، اور جیب سے ایک اس کا نسخہ نکالا، دعائے بشمخ کا نسخہ نکالا، اور فرماتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں۔ میری شروع سے حسن بھائی عادت رہی تھی کہ میں نے ایک لفظ بھی کبھی بغیر اجازت نہیں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، کسی نے مجھے کچھ بھی بتا دیا ہے، کوئی خواب میں آ کے بزرگ بتا رہے ہیں یا جیسے بھی ہے، کسی نے آمنے سامنے بتا دیا، میں نے نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ سب سے پہلے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اس کی اجازت لے کے پھر پڑھا ہے، اور پھر ہی آگے پیش کیا۔ اگر کسی کو بھی دی ہے، اجازت لے کے آگے دی ہے، ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے یہی صاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ بابا جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کبھی بغیر اجازت کے، یہ الفاظ میرے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، کہ آپ کی محبت سر آنکھوں پہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو میں جانتا بھی نہیں تھا، اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا دعائے بشمخ کے حوالے سے اس کا ٹائٹل، اپنی ہینڈ رائٹنگ سے، بال پوائنٹ سے۔ تو میں نے ان سے معذرت کی
میں نے کہا بابا جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کبھی آج تک نہیں ایسا پڑھا۔ تو وہ نا ایسے بڑے غور سے جیسے بندہ ہوتا ہے نا، وہ دیکھنا شروع میری طرف متوجہ ہوئے۔ تو پھر میں وہاں سے اٹھنے لگا، انہوں نے پھر مجھے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی، جب آپ اپنے بزرگوں سے رابطہ کریں گے تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی، آپ اس کو ضرور کریں۔ پھر جیسے ششو پنج میں بندہ ہو جاتا ہے اچانک سے، تو میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا بس، کہ بابا جی کی اپنی لہر ہے، اپنی مستی میں بیٹھے ہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بابا جی بہت شکریہ۔ اپنے طریقہ کار اسی دوران جب میں وہاں سے اٹھا ہوں تو میرے دل میں بڑی شدت سے خیال آیا کہ مجھے اپنے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ حاضری دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ابھی تو بارش ہے، بارش کا موسم تھا، تو میرا کوئی 2-3 دن کے بعد چکر لگا ماشاءاللہ۔ ہے بھی آپ کراچی میں تھے تب؟ نہیں لاہور میں، وہ بابا جی لاہور میں تھے۔ اچھا، بابا جی لاہور میں مزار شریف تھا ایک، وہاں پہ وہ حاضر تھے، حضرت علی حجویری رحمۃ ویسے اللہ وہ علیہ۔ کراچی کے تھے جی اور ملاقات لاہور میں؟ ملاقات لاہور میں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں 1-2 دن ادھر نہیں جا سکا، 2-3 دن کے بعد گیا، حاضری دی، واپس آیا۔ تو میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مجھے فرمایا کہ بعد میں خواب میں 2 دن کے بعد دعائے بشمہ کے حوالے سے اس کی مجھے اجازت عنایت فرمائی کہ اس کی آپ کو اجازت ہے۔ بابا جی کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ تو جب میں نے بعد میں ان کے بارے میں دریافت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بابا جی کون تھے، کیونکہ ان کی جو شخصیت تھی، جو ان کی پرسنالٹی تھی، وہ بالکل ایسے تھے جیسے بڑا ہی کوئی عام سا آدمی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بڑی ایک اپنی مستی میں جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک اپنے جذب کی کیفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کے بارے میں مجھے سن کے بعد میں اپنے بزرگوں سے بڑا اچھا لگا کہ ماشاءاللہ وہ بڑے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عنایت فرمایا تھا ماشاءاللہ۔ اور آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ آپ صرف اور صرف آپ نے ساری زندگی دعائے بشمخ ہی پڑھی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ساری زندگی دعائے بشمخ ہی پڑھی ہے، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ آپ نے بہتر کیا کہ اس وقت ان کو آپ نے یہ درخواست پیش کی اجازت کے حوالے سے۔ اب اس میں کیا راز ہے یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، آج تک نہیں سمجھ آئی، لیکن الحمدللہ مجھے اس کے بعد اس طرح سے اجازت عنایت ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ 1 یا 2 لوگوں کو ہم نے اس کو آگے کروایا، اور جن کو بھی کروایا حسن بھائی، جن کو بھی کروایا ان میں ایک خاص طاقت دیکھی حاضرات کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہو کہ رخسار بھائی، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جس طرح سے آپ وہ ساری تمہید ایک باندھ رہے تھے، ساری تفصیلات بتا رہے تھے، ماشاءاللہ آپ نے ایک آدھ واقعہ بھی بیچ میں سنا دیا، تو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی کہ کس جانب یہ بات جا رہی ہے۔ اب سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دعا کا مین ایم کیا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ آخری 2 آیات جادو کے لیے بڑی مؤثر ہیں، پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، تو یہ جو دعا ہے اس کا پرٹیکولر ایم کیا ہے؟ کس لیے کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ صحت کے حوالے سے، جادو کے حوالے، کس لیے زیادہ یہ فائدہ مند ہے؟ حسن بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہم ذکر اذکار پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں ڈھونڈ کے، ہمیں یہ بھی دعا مل جائے، ہمیں یہ بھی پڑھ لیں، ہم یہ بھی پڑھ لیں، ہم یہ بھی پڑھ لیں۔ اس کا بیسیکلی جو بھی راہ سلوک کا مسافر ہے، اور جو بھی ایک عام پرسن ہے، ایک عام آدمی ہے، ایک لے مین ہے، اس کی بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودگی۔ ٹھیک ہے، بالکل کسی طرح سے کوئی ایسے کلمات مل جائیں، ایسی دعا مل جائے، ایسا اللہ تعالیٰ کا کلام مل جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بے شک، ٹھیک ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری کثافتیں ختم ہو جائیں، لطافتوں میں اضافہ ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں میں شمار فرما لیں جن کے اوپر انہوں نے انعام فرمایا، ٹھیک ہے، ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے بیسیکلی۔ باقی جب آپ ایک کلام پاک پڑھتے ہیں، جیسے ہر اینٹی بایوٹک آپ جو بھی لیتے ہیں وہ اپنی اپنی بیماری کے لیے، اب ENT کا آپ کو ایشو ہے، آپ اس کے لیے ایک اسپیسیفک اینٹی بایوٹک ہے، اگر آپ کوئی اور کڈنیز کا ایشو ہے، انفیکشن ہو چکا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس کے لیے سیپریٹ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو مختلف کلام ہیں، ان تمام جو بھی کلام ہیں یا دعائیں ہیں، ان کی ایک اپنے اپنی خاص فیض و برکات ہوتے ہیں، اور ہم مختلف پروگرام جو ہم نے پہلے بھی کیے ماشاءاللہ، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جو وہ مخصوص ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں کہ ایک سیکرٹ وہ رکھی ہوتی ہیں چیزیں، وہ اس کے فیض و برکات رکھے ہوتے ہیں، وہ ہم عام عوام تک پہنچا سکیں، آپ کی آڈینس تک۔ اب جہاں تک دعائے بشمہ کے حوالے سے آپ نے پوچھا، اس کو پڑھنے والا
جو بھی میں نے دیکھا ہے ان میں ایک چیز مجھے بڑی نمایاں نظر آئی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا لوگوں سے گلی محلوں سے یا کہ جی کوئی چیز گم جائے تو فلاں کے پاس جائیں، وہ بچے کو بٹھا کے دکھا دیتا ہے کہ بھائی ادھر چلے گی وہ چیز، ادھر چلے گی ادھر چلے گی، ایسے ہوتا ہے. جو دعائے بشمخ کے پڑھنے والا شخص ہے، جو اس کا عامل ہے صحیح معنوں میں، اب یقین کریں کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں رہتا کہ کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے، وہ کسی بھی شخص کے اوپر حاضرات کروا سکتا ہے. کسی بھی شخص، چاہے وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، واٹس ایور، صرف پاک ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے، وہ اس کے اوپر حاضرات کروا لیتا ہے. ہاں بعض اوقات ایسے مریض ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو جادو ٹونے میں بیچارے گھرے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے ساتھ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو تھوڑا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ تھوڑا سا بھی کوئی اللہ اللہ کرنے والا شخص ہے جو نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، باوضو رہتا ہے، اس کے اوپر اس کے حاضرات ہو جاتے ہیں. خود اس کی آنکھوں سے اس کو کسی کے بھی آب حوال دکھا سکتے ہیں، جو بھی اس طرح کے مسئلے مسائل وہ کلیئر ہو جاتا ہے. یہ دعائے بشمخ کا میں نے ایک خاص کمال دیکھا ماشاءاللہ. اسی طرح سے ایک میں نے اس میں اور بڑی خاص بات دیکھی کہ جو بھی اس کی 1 سال والی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، وہ آگے ہم انشاءاللہ بتائیں گے، جو بھی کرتا ہے یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ طاقت عنایت فرما دیتے ہیں، وہ طاقت عنایت فرما دیتے ہیں کہ وہ کھلی آنکھوں سے اللہ کی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی کہ اس کی باطنی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، تیسری آنکھ آنے والی چیزوں کا وقت سے پہلے اس کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. خوابوں کی صورت میں، مشاہدات کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آگاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور تیسرا فائدہ دعائے بشمخ کے حوالے سے میں نے جو دیکھا کہ اس کو جو پڑھنے والا شخص ہے، جب آپ اس کا جو ایک اس کا جو اورا ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا شاندار ہوتا ہے، وہ بڑا شاندار ہوتا ہے. بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو بھی ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں فوراً نیند آ جاتی ہے، ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. جس روم میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جس آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر پاس آتے ہیں تو ہمیں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں جھونکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں یہ ایک اچھے اور ایک نشانی ہوتی ہے. جس بندے کا یہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ارد گرد نور کا حالہ جتنا مضبوط ہوگا، جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کا تاثرات کا یہ آپ ان کو محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو. اسی طرح سے چوتھے نمبر پہ کوئی بھی کسی قسم کا نشہ کرنے والا جو شخص ہے، نشہ کرنے والا شخص ہے، وہ دعائے بشمخ نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، دعائے بشمخ نہیں پڑھ سکتا. جی یہاں پہ نا پھر ایک بڑا سوال آئے گا جو کہ آڈینس بھی ہماری ماشاءاللہ سوالات پوچھتی ہے بہت سارے، کہ بہت سارے ہماری عوام ایسی کہ جو سگریٹ نوشی بہت زیادہ کرتی ہے، تو کیا سگریٹ پینے والا شخص یہ وظیفہ کر سکتا؟ دیکھیں یہ بڑی خاص دعائیں ہیں، بڑی خاص دعائیں ہیں جو کہ انبیاء کرام کی زبان مبارک سے ادا ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی سگریٹ نوشی والے اشخاص ہیں، اس کی میں اکثر مثال وہ ان کو لوگوں کو دیتا ہوں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھئی آپ نے خوبصورت وائٹ چاول ایک رائس بنائے ہیں، ان کو بوائل کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے شکر ڈال دی، اور سگریٹ پینا بالکل اس چیز کے مترادف ہے کہ آپ نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. دیکھیں ایک چیز شرعی طور پہ غلط ہے، تو جو بھی بندہ اس طرف آتا ہے تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اجازت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے. لیکن ایک جو بندہ یہی وظائف، یہی زکوٰۃ جب ادا کرتا ہے اور وہ شرعی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، نماز پنجگانہ بھی ادا کرتا ہے، ہر چیز اپنے ایک اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے، اب اس کو آپ اس کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے، لکھی بڑی بات ہے. اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے کریں. دیکھیں رمضان المبارک میں جب آپ روزے رکھتے ہیں اس وقت بھی تو آپ اوائڈ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو اگر اس طرف آپ نے آنا ہے تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ چھوڑیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. اور جو ہی آپ کا اس جانب، اور بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے جو ماشاءاللہ اس طرف آتے ہیں
اس طرف آتے ہیں، راہ سلوک کی طرف آتے ہیں، سالکین اپنے آپ کو سالک بنا لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی میں خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گلے شکوے ان کے ختم ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں تو خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی یہ چھٹ جاتی ہیں۔ ہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ایک تو جو وہ ہوتے ہیں جو انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ڈپریشن ہوتے کے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک عادتاً ہیبیچولز ہوتے ہیں یا تھوڑا فیشن کے طور پہ کہہ لیں، شوق بھی ہے، جی ششکا بھی ہے، بس یہ چیزیں۔ ادروائز جو ڈپریشن انزائٹی والے مریض ہیں تو ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اطمینان عنایت فرما دیتے ہیں، ڈپریشن انزائٹی کی چیزیں نہیں رہتی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ڈپریشن انزائٹی کے والے سے، ہم کہتے ہیں بھئی 1000 بار یا اللہ پڑھے، 313 بار درود ہزارہ پڑھے اور ساتھ میں یہ پڑھ لیں ان کے مسائل کے ساتھ۔ یقین کریں 10 دن کے بعد کہتے ہیں آ کہ میری ماشاءاللہ نیند بھی بہتر ہو گئی ہے، میرے معاملات بھی درست ہونا شروع ہو گئے، ہم سکون میں آ گئے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ جو جن چیزوں کو انہوں نے اس ڈپریشن کی وجہ سے چوز کیا ہوتا ہے، جیسے یہ اسموکنگ وغیرہ، تو وہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ شروع ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار بھائی آگے بڑھتے ہیں، آگے اس کے وظائف کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ میں نے پیچھے فوائد تو پوچھے، ہمیں بتا دیں کہ کون سے وظائف اس کے ہو سکتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہوں گے، صحت کے لیے کون سے وظائف ہوں گے، اگر شادی کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، اس کے لیے کون سے وظائف ہوں گے، اور دیگر اس دعا کے سے کیا کون سے وظائف کر سکتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ حسن بھائی وظائف تو ہم پہلے بہت سارے بتا چکے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ بڑا بہترین کام کیا آپ نے بھی اور آپ کے ادارے نے بھی ماشاءاللہ۔ تو آج ہم فی الحال اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی کلام پاک ہے جب آپ پڑھتے ہیں اس کے فیض و برکات آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس نیت سے آپ پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی کہ فلاں مرض کے لیے فلاں اینٹی بایوٹک، وہ ایک ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ۔ اب دعائے بشمہ کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اس کے عامل بننا چاہتے ہیں ان کے لیے 444 مرتبہ 444 444 مرتبہ اس کو 41 روز ویسے ہی وہی چیزیں ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز کے ساتھ پرہیز کے ساتھ پڑھ لیں، آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ ایک چیلہ اس کا 1 سال کا بھی ہوتا ہے، جو میں نے بتایا کہ 1 سال جو پڑھ لیتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خاص مہربانی فرما دیتے ہیں، تو وہ 1 سال کا بھی ہے۔ 444 مرتبہ 1 سال تک پڑھنا ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں، ٹھیک ہے، بڑی چھوٹی سی دعا ہے اور بڑی، یعنی کہ جب یہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے تو اس کو تو پڑھنے کا مزہ بھی بہت آتا ہے۔ مزہ آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری تعداد، وہ ہمارے بہن بھائی جو کہ اتنی تعداد نہیں کر سکتے، وہ اس کو 111 بار اگر ورد میں رکھ لیتے ہیں کچھ عرصہ تو اس کی فیض و برکات جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک تعداد اس کی 360 مرتبہ کی بھی ہے کہ اگر 360 مرتبہ اس کو صرف 11 روز پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات جاری فرما دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسی اعتبار سے جو آپ نے مسائل کے حوالے سے بیان کیا، اس کے جو زیادہ جو بینیفٹس ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ روحانیت میں ترقی کریں۔ ٹھیک ہے، 2 طرح کی آپ سمجھ لیں وظائف ہیں، یا 2 طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں خالصتاً دنیاوی معاملات کو لے کے کہ جی ہمارا رزق نہیں چل رہا اور روزی روٹی کے مسائل ہیں، جادو کر دیا، خالہ نے کر دیا، پھوپھی نے کر دیا، یا کاروبار نہیں چل رہا، گھر ہمارا نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر دے دے، گاڑی دے دے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں روحانی ترقیاں عنایت فرمائے، بالکل، کہ ہمیں روحانی ترقیاں ملے، بس کسی مین طرح چیز سے بھی یہی ہے، مین چیز بھی یہی ہے۔ اور یقین کریں حسن بھائی یہ کوئی غرور تکبر والی بات نہیں ہے، بڑے ناچیز گناہ گار لوگ ہیں۔ جتنی دیر میں آئے اپنے ماجی رحمۃ اللہ علیہ کا کے ساتھ میرا الحمدللہ آپ کی حیات مبارکہ میں وابستہ رہے، جس مسئلے کے لیے ہم گئے تھے اس کو چھوڑ کے میں نے کبھی بھی آپ کے حضور دنیا داری کے کسی معاملے کے لیے درخواست پیش نہیں کی۔ الحمدللہ یہی ہوتا تھا کہ اس کو کیسے پڑھ لیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ روحانیت کے معاملات۔ تو اس دعا کا جو خالص ایک مقصد ہے وہ اللہ کا قرب، رضا، خوشنودگی اور روحانی ترقی ہے ماشاءاللہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ روحانی طور پہ ترقی کریں، روحانی طور پہ مضبوط ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص فیض و برکات جو وہ لوگوں سے سنتے تھے کہ فلاں بزرگ کے اندر یہ کرامت تھی، فلاں بزرگ یہ کرتے تھے، وہ ایسے دم کرتے تو ایسے ہو جاتے تھے کہ کاش میں بھی ایسا ہوں۔ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو پڑھیں دعائے بشمہ کو،
اور اس کو پڑھنے والے کے جو سابقہ اعمال ہے، جو سابقہ اعمال ہے، اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب وظائف کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی سر یہ ہمارا وظیفہ چل نہیں رہا، ہم کسی کو دم کریں تو اثر نہیں ہوتا، وہ طاقت نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ان کے جو سابقہ انہوں نے اعمال کیے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک خاص طاقت آ جاتی ہے، وہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بلکہ آنے والے جو وہ ذکر اذکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا رخسار بھائی، اس کے اندر دعائے بشمق کے حوالے سے اگر آپ کوئی چیز ایسے سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رہ گئی ہو، کوئی فضیلت رہ گئی ہو یا کوئی چیز بتانے والی رہ گئی ہو، وہ ایڈ کر دیں، پھر ہم نیکسٹ سیگمنٹ جی دعائے بشمق کے حوالے سے، اجازت کے حوالے سے آج ہم بتانا بھول گئے ماشاءاللہ۔ تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری یہ 444 والی تعداد ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہماری طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس دفعہ بہت سارے حسن بھائی ایک ہمارے ہاں چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے فون پہ بھی یہ شکوہ کیا کہ جو بھی آپ دعا وغیرہ بتاتے ہیں وہ ہمیں آپ اوپر بتا بھی دیا کریں اسکرین کے اوپر، تو یہ میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گا اس کا، تو یہ بھی کائنڈلی آپ سال لگا دیں، بالکل صحیح ہے، بالکل تاکہ جو بھی ہمارے دیکھنے والے ان کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ ہے دعائے بشمق، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف طرح کے وہ نسخے مل جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو بعض اوقات وہ اس میں بالکل مناسب ہیزیٹیٹ لوگ ساتھ لگا لیں گے، ٹھیک جی ہے، جی، وہ بھی تاکہ ان کی یہ پرابلم بھی حل ہو جائے دیکھنے والوں کی۔ اور دوسرا اس کو 41 دن والا جو بھی اس کا پڑھنا چاہتا ہے، یا 11 روز اس کو جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں 444 مرتبہ، وہ ہماری طرف سے اجازت ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ اسے ضرور کریں، اور ہمیں اور آپ کو دعا میں یاد رکھیں۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہماری ریسپیکٹڈ آڈینس ہے جو ہمارے سوالات بھیجتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم آپ کے سوالات رخسار بھائی کے ساتھ رکھے جائیں، ان سے پوچھے جائیں اور آپ کے جوابات لیے جائیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال میرے پاس آیا ہوا ہے سر، وہ اس حوالے سے ہے کہ نیند کے مسائل، نیند کے مسائل ہیں، نیند نہیں آتی، برے خیالات آتے ہیں، اور اگر آ جائے تو برے خواب آتے ہیں، تو اس کا کیا ہو سکتا ہے، کیا وظائف کر سکتے ہیں؟ یہ تو سیدھی نیگیٹیوٹی کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ٹھیک ہے، برے خواب آنا، نیند کا آنا، ڈپریشن، انزائٹی، اور یہ تو کسی اچھے معالج سے رابطہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہترین ہوگا۔ اتنی دیر آپ درود ہزارہ یا اللہ اور نعت علی شریف کو اپنے ورد میں رکھیں، 313 بار درود ہزارہ، 1000 بار یا اللہ رات کو سونے سے پہلے، اور 110 بار دعائے نعت علی شریف اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار بھائی، اگلا جو سوال آیا ہوا ہے میرے پاس، وہ ہماری ایک بہن کا ہے۔ تھوڑا سا سوال اس طرح سے ہے کہ بالوں کی مضبوطی کے حوالے سے پوچھ رہے، بال جھڑتے ہیں، بال گر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی بتا دیں کہ کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے حکیمی نسخہ تو نہیں ہوگا، لیکن کوئی روحانی چیز بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں جس سے حل ہو سکے مسئلہ۔ جی حسن بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہترین کلام ہے ماشاءاللہ، کہ جیسے بھی مسائل ہوں، بال جڑ کے تھوڑے سے رہ گئے ہوں، یا ڈینڈرف کے حوالے سے 2 منہ بال ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے ہماری جو بھی بہن بیٹیاں ہمیں سن رہی ہیں، وہ کسی بھی آئل کے اوپر جو وہ یوز کرتی ہیں مساج کے لیے، چاہے وہ کوکونٹ آئل ہے یا مسٹرڈ آئل ہے یا زیتون کا اولیو آئل ہے، جو بھی ہے، ان کے اوپر دم کر کے 11 مرتبہ سورہ 3 کو، یہ صرف 3 سے 4 مرتبہ مساج کر لیں، 3 سے 4 مرتبہ، تو انشاءاللہ دیکھیں 3 سے 4 مرتبہ میں بھی آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی شروع کر دی ہے ماشاءاللہ۔ تو اور جو اس کو جاری رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ والا معاملہ ان کا حل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھتا ہوں، کیا ایسے پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز بتائیں۔ جی بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت بھی ہے۔ ان کا نام کیا ہے حسن بھائی؟ نام انہوں نے نہیں لکھا ہوا، بس یوزر کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے۔ جی حسن بھائی، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، جیسے اگر وہ یہ اپنا نام ساتھ لکھ دیا کریں، جی جو بھی اس طرح سے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم انہیں پھر نام کے ساتھ اجازت دے دیا کریں، تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگلی دفعہ یہ اپنے نام کے ساتھ یہ کوشچن پوچھ لیں، تاکہ ہم اس کو انشاءاللہ اجازت دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال رخسار بھائی جو آیا ہے وہ یہ ہے، السلام علیکم رخسار بھائی، 20 سال ہو گئے ہیں، 3 دفعہ پڑھنے والی یاسین کی اجازت دے دی، اور کال کا ٹائم بھی بتائیں۔ مطلب کال کا یاسین کی اجازت دے دیں اور کال کا ٹائم بھی بتا دیں۔ سورہ یاسین شریف کے تو حوالے سے ہم نے آلریڈی اجازت دی ہوئی ہے، آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور کال کے حوالے سے تو یہ تو ہمارے بھی اختیار میں نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں حسن بھائی جتنی میکسیمم کال اٹینڈ کر سکیں،
بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے ایڈوانس میں ہم معذرت چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم حسن بھائی، دعائے سیفی کی رجت کے کیسے آتی ہے، پلیز یہ بھی بتائیں۔ دعائے سیفی کے حوالے سے جو اس کی رجت کے معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت شدید ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو منع فرما دیتے ہیں کہ اجازت ہم نے نہیں دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا حسن بھائی، جو اس کی رجت کے معاملات ہیں وہ زیادہ تر آتے ہیں حادثات کی صورت میں، جو ہمارے پاس یعنی کہ آپ یا سنے ہم نے، آیا کیس تو ابھی تک ایسا کوئی بھی نہیں آیا الحمدللہ، تو لیکن جو اس کے حادثات کی صورت میں اس کی جو کیسز ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں رجت میں، جس میں آپ کو جانی اور مالی شدید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رخسار بھائی اگلا سوال آیا ہوا ہے، میرا نام سپنا ہے، رخسار بھائی سے پوچھ کے بتا دیں کب کال کریں، سندھ سے ان کا ہے، وہ آلریڈی وہ بتا چکے ہیں کہ کال کا کیا حساب ہے۔ اگلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی السلام علیکم رخسار بھائی، مجھے بسم اللہ شریف کی 786 والی تعداد 40 دن پڑھی ہے، لیکن ایک وقت مقرر نہیں کر سکا کام کی وجہ سے، کیونکہ میری ہفتے میں ایک دن شفٹ ہوتی ہے اور ایک دن میں شفٹ ہوتی ہے اور ایک رات میں۔ کیا میں ایک ہفتہ دن میں پڑھ سکتا ہوں اور پھر ایک ہفتہ رات میں پڑھ سکتا ہوں؟ اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتا تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں بسم اللہ شریف جیسا ہو، جو 7 دن رات میں اور 7 دن میں پڑھ سکیں۔ ان کا نام کیا حسن بھائی؟ ان کا نام ہے جی امین اللہ انصاری۔ جی امین اللہ بھائی صاحب، آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ اس کو اس طرح سے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، 7 دن اور 7 دن جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے جی، کائنڈلی نادے علی کبیر کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائیں۔ نادے علی کے حوالے سے تو ہم نے بنا لی ہوئی ہے، اور نادے علی کبیر کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتا دیں کہ نادے علی جی بالکل، نادے علی کبیر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے حسن بھائی جی وہی کر دیں نادے علی کبیر کے حوالے سے، بالکل جیسے آپ کو مناسب لگے گا، تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑی ہی سمجھ لیں کہ خیر و برکت والی اور بڑی جلالی دعا ہے، تو انشاءاللہ ویسے بہتر اس کے لیے جو ابھی وقت آنے والا ہے وہ ربیع الثانی کا ہے، ٹھیک ہے، کہ ربیع الاول کے بعد والا مہینہ، تو انشاءاللہ اس میں اب نیکسٹ ٹائم جو بھی ہم نادے علی شریف کرائیں گے اس میں ہم یہ کبیر والا بھی ضرور رکھیں گے سر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہمارے پاس جو آیا ہوا ہے وہ یہ ہے، السلام علیکم، میرا نام روبینہ ہے، میں انڈیا سے ہوں، حالانکہ میری امی کے گھر میں سارے لوگ بہت پریشان ہیں ہر طریقے سے، میں بھی اپنے شوہر کو لے کر بہت پریشان ہوں، سب سے زیادہ میرے بڑے بھائی پر رات میں بہت بری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مکڑی کے جالے دیکھنا، کوئی ڈرونی عورت دیکھنا، اچانک سے ڈر کے اٹھ جانا ڈیلی ہوتا ہے۔ اس کا علاج بہت کروایا لیکن نجات نہیں مل رہی، پلیز اس کے لیے اور پورے گھر والوں کے لیے کوئی بتائیں، کوئی وظائف بتائیں، کوئی حل بتائیں۔ کوشش کریں، ٹرائی کریں رابطہ کرنے کی، اگر تو رابطہ ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا اس میں گزارش ہے 313 بار درود ہزارہ دن میں کسی بھی ٹائم مدینہ شریف کا تصور کر کے پڑھ لیں، 1000 بار یا اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور تیسرے نمبر پہ 72 ٹائمز یا 111 مرتبہ 111 ٹائمز سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، اس کو پڑھ کے ہر بندہ اپنی اپنی پڑھے، پانی کے اوپر دم کرے اور خود پی لے اور ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیرتے رہیں، انشاءاللہ یہ جتنے اثرات ہیں یہ ضائع بھی ہوتے رہیں گے اور آگے سے آپ محفوظ بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ جیسے رابطہ ہوگا جو بھی ان کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ اس کو کلیئر کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا جو سوال ہے محمد توفیق، السلام علیکم حسن بھائی، پلیز مجھے آیت الکرسی پڑھنے کی اجازت لے کے دیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی حسن بھائی یہ بھی ہم اجازت دے چکے ہیں، تو جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، حسن بھائی کے ساتھ بھی ہم دے چکے ہیں، ہم اپنے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو میں دے چکے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال جو آیا ہوا ہے وہ ہے آصفہ شاہین کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، السلام علیکم رخسار بھائی، آپ کے بتائے ہوئے وظائف کر رہی ہوں، نماز کی پابندی بھی کرتی ہوں، لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوتی ہوں، ہر وقت گندگی اور غلاظت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، نماز اور تلاوت کرتے وقت بھی، اس کے دوران بھی، کیا کروں کہ سخت پریشانی میں مبتلا ہوں میں،
5 سے 3 دن بغیر کسی شرعی عذر کے میری نماز اور ذکر اذکار اور تسبیحات ڈیلی روٹین میں کرتی ہوں، سب چھوٹ جاتے ہیں، میں کیا کروں بھائی؟ مطلب غلط خیال آتے ہیں، گندے خیال جادو آتے ہیں۔ جنات کی مسائل سے دوچار ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ جیسے اچھا۔ ان سے پہلے میں نے تسبیحات بتائی ہیں 3، سورہ ہاں۔ مومنون کی آخری 4 آیات اور درود 1000 اور یا اللہ، یہ باجی بھی وہ کریں۔ اور اگر یہ ملنا آ جاتی ہیں وہ لاہور میں، اگر آپ مقیم ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کریں گے۔ اچھا رخسار بھائی، آج کا جو ہمارا آخری سوال ہے، وہ ویسے تو سوالات بہت سارے ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کے باعث ہم جتنے سوال پوچھ سکتے ہیں میکسیمم اتنے پوچھ لیتے ہیں۔ اور میرے دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کامنٹس کو زیادہ ریپیٹ نہ کیا کریں۔ ابھی میں نے کافی سارے کامنٹس دیکھے جو ایک ہی آئی ڈی سے 6 7 8 کامنٹس ہیں۔ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو نیکسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی باری نہیں آ سکتی، تو کوشش کیجیے کہ کیا کریں کہ ایک ہی کامنٹ کیا کریں تاکہ میکسیمم لوگوں کے میں سوالات لے سکوں۔ تو آج کا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے جی، السلام علیکم حسن بھائی، میرا سوال ہے رخسار صاحب سے پوچھنا ہے کہ جب میں کام کے لیے باہر جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا، اگر کام پر چلا بھی گیا ہوں تو پھر واپس آ جاتا ہوں، اور گھر میں بھی کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کا بھی یہی حال ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، پلیز اس کے بارے میں کوئی بتا دیں۔ یہ سورہ تغابن کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اچھا۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پی لیا کریں، اور ساتھ میں درود 1000 اور یا اللہ شروع کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے، اور یہ 2-4 دن کی بات ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ رخسار بھائی، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔